ایک اہم مسئلہ جو آج کل ہمارے جوان پوچھتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں، اس میں سے ایک سوال بہت دفعہ جوانوں کے ذہن میں بعض لوگ ڈالتے ہیں اور اشکال کی صورت میں ڈالتے ہیں تقلید کے سلسلے میں، کہ اگر یہ تمام مراجع، یہ تمام علماء سب قرآن سے، سنت سے، عقل سے اور ان چیزوں سے فتویٰ دیتے ہیں تو پھر آخر کے فتووں میں اختلاف کیوں ہے؟ اور یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا ایک عقلی جواب جو میں آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں اس وقت، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز آپ کے شہر میں ہیں، آپ جس شہر میں بھی رہتے ہوں، جس گاؤں میں بھی رہتے ہوں، وہاں ڈاکٹرز ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے ڈاکٹرز کسی نہ کسی میڈیکل کالج سے پڑھے ہوں گے، اور میڈیکل کالج کی پڑھائی تقریباً سب جگہ ایک ہے، سلیبس تو تقریباً ایک ہے۔ تو یہ میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے ڈاکٹرز جو ایم بی بی ایس بنے یا بعد میں ایم ایس یا ایم ڈی بنے، یہ سارے ڈاکٹرز ایک ہی سب کورس کو پڑھتے ہیں، ایک ہی سسٹم سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک مریض کو دو ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں تو ایک ڈاکٹر ممکن ہے کوئی اور اوپینین دے، دوسرا ڈاکٹر کوئی اور اوپینین دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں، یہ ان کی پڑھائی غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک سمپٹم کے نظریے سے یا اپنے پڑھائی کے نتیجے میں، اپنے تجربے کے نتیجے میں جب سمپٹمز کو دیکھتا ہے، رپورٹ کو پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس شخص کو یہ بیماری ہے اور اس کا علاج اس طرح ہونا چاہیے۔ دوسرا ڈاکٹر ان سمپٹمز سے اور ان رپورٹ سے ایک الگ نتیجہ نکالتا ہے اور وہ اس کا علاج دوسرے طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں اپنے اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنے اپنے علم کے لحاظ سے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں اور دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں بالآخر۔ لیکن بہرحال ایک انسان جو مریض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اس سے رجوع کرے اور اس کے ذریعے سے اپنا علاج کرائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر اپنی تشخیص میں غلطی کرتا ہے تو اس کو اگر اس نے اپنے علم کے لحاظ سے کوئی غلطی نہ کی ہو اور کسی ایسی چیز کو نگلیکٹ نہ کیا ہو جس کو ہر ایک دیکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا، تو کوئی بھی اس کو قصوروار نہیں مانے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ بھائی اس کی دوا نے اثر نہیں کیا یا صحیح سمپٹمز کو نہیں اندازہ ہو سکا۔ اسی طرح بلا تشبیہ لیکن صرف سمجھانے کے لیے، اسی طرح ایک فقیہ کے سامنے جب قرآن کی آیت یا حدیث پیش کی جاتی ہے یا علماء کے پرانے اقوال کو نقل کیا جاتا ہے، تو وہ اس حدیث سے یا اس آیت سے ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے اور اس نتیجے کے نظر پر فتویٰ دیتا ہے۔ ایک دوسرا فقیہ دوسرے نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ قرآن بہرحال کئی معنی رکھتا ہے، حدیث کئی معنی رکھتی ہے، تو ایک فقیہ ممکن ہے ایک معنی پہ پہنچے، دوسرا فقیہ ممکن ہے دوسرے معنی پہ پہنچے، لہٰذا ان کے درمیان ظاہری طور پر فتووں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک فقیہ یا دوسرے فقیہ کے فتووں میں جو اختلاف ہے وہ بہت شدید نہیں۔ مثال کے طور پر آپ پوری توضیح المسائل اٹھائیں جس کے اندر 5-6 ہزار مسئلے ہوں گے، اس میں 50-60 مسئلوں میں اختلاف ہوگا۔ وہ بھی اختلاف اس طرح سے ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک فقیہ فتوے کو واجب کہہ رہا ہے، ایک مثلا مستحب کہہ رہا ہے، یا ایک احتیاط واجب کر رہا ہے اور ایک مثلا فتویٰ دے رہا ہے، اس طرح کا ہے۔ تو اس طرح کے اختلاف کو کوئی اختلاف نہیں کہتے، دونوں کوشش کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے ایک بات کو آپ تک پہنچانے کی اور مسئلے کو ہمارے لیے واضح کرنے کی، ہم اس وقت ان حالات میں کس طرح سے عمل کریں۔ بالکل اس ڈاکٹرز کی طرح جو مریض جب ان کے سامنے آتا ہے تو اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ مریض شفا پا جائے۔ اگر اس کوشش پہ وہ کامیاب ہیں تو لوگ ان کو دعا دیں گے، اگر ناکام ہوئے تب بھی لوگ ان کو سراہیں گے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کے شک اور شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ علمی اختلاف ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہر صنف میں، ہر ہنر میں دو اس ہنر کے جاننے والے آپس میں الگ الگ رائے رکھ سکتے ہیں، اور یہ الگ الگ رائے رکھنا ایک بہت نیچرل چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے وسوسے میں اور اس طرح کے مسئلے میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔